بسم اللہ الرحمن الرحیم من ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وهم فيها كالحون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، بلا وهو الخلاق العلیم، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے اس زبردست خالق اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کی چیز بنا دے۔ صانع کا لفظ بھی آتا ہے، صانع اسے کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے۔ جیسے یہ لوہا پہلے سے تھا، ہم نے راڈ بنا دی، لکڑی پہلے سے تھی، ہم نے یہ ممبر بنایا۔ تو اس کو صانع کہتے ہیں کہ میٹیریل موجود ہے اور اس سے وہ چیز بنا دے۔ خالق اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کیا عجیب بات، کسی شے کا کوئی ذرہ نہیں، کتنی مخلوقات، کوئی ذرہ کسی چیز کا نہیں، اور وہ بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا۔ کوئی مٹی کے ڈھیر نہیں پڑے تھے جس سے زمین بچھائی، وہ پانیوں کے خزانے نہیں تھے جس سے سمندر دریا بنائے، کوئی پتھر بجری کے ڈھیر نہیں تھے جس سے پہاڑ بنائے، کوئی لکڑیوں کے ذخیرے نہیں تھے جس سے جنگل بنائے، کوئی انسان نہیں تھا جس سے انسان بنایا۔ اس کو اب پھیلاتے جاؤ، 4 پائے 2 پائے، اڑنے والے، رینگنے والے، منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطنہ۔ کوئی 4 پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو 2 پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو بغیر ٹانگوں کے پیٹ کے بل چلاتا ہوں۔ خالق بغیر کسی چیز کے سب کچھ بناتا، اور مبدع بغیر نمونے کی چیز بناتا۔ ہم جب یہ ممبر بنواتے ہیں تو ترخان کو کہتے ہیں بھئی یہ ڈیزائن ہے، اس کے مطابق بناتا۔ یہ اسماعیل مسجد بنی تو اس کا نقشہ بنا، پھر اس نقشے کے مطابق چیزیں مہیا کی گئیں۔ مبدع جو بغیر کسی نمونے کے ہر شے بنا، کسی شیر کی شکل سامنے نہیں، شیروں کے جنگل، کسی پھل کی شکل سامنے نہیں، اور باغات کے باغات، کسی جاندار کسی بے جان، کوئی شکل سامنے نہیں، اور وہ مبدع بغیر نمونے کے بنائے جا رہا ہے، بنائے جا رہا ہے۔ پھر اللہ کی صفت ہے بدیع۔ بدیع اس کو کہتے ہیں جو پہل کرنے والا، اور اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور وہ کر کے دکھا۔ اور باری جس نے پھر روح ڈالی، باری روح ڈالنے والا، خلق وبرأ وبرأ الباری۔ 4 مہینے کا بچہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اچانک ہلنے لگ جاتا ہے، یہ کیا ہو؟ انڈے میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے، اور 21 دن کے بعد بچہ بن کے توڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ اور اللہ پہ قربان جائیں، ماں کو نہیں پتا کہ بچہ کب تیار ہو گئے۔ اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اب نکلنے کا وقت آ گیا، تو اس کی چونچ اتنی نازک ہوتی ہے کہ وہ ٹھوکر نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ اس وقت اس کی چونچ پہ ایک سخت مادہ پیدا کر دے، اس وقت کے لیے سخت، تو وہ اس سے ٹھوکر مارتا ہے، اس کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ کیا قدرت پہ قربان ہے۔ کتنے انڈے اور کتنے بچے، مگر مچھ جیسا جانور بھی انڈے دیتا ہے، اور انڈونیشیا میں ایک بلا پائی جاتی ہے، وہ بھی انڈے دیتی، اور جب اس سے بچہ نکلنے لگتا ہے تو اس کی چونچ میں طاقت نہیں ہوتی، تو اس پر اللہ ایک سخت کوٹ کر لیتا ہے، اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ اب اسے دانا چگنا ہے، دانا چگنے میں وہ جو سخت مادہ ہے وہ رکاوٹ بنائے گا، وہ جھڑ جاتا ہے اور نیچے سے چونچ نکل آتی ہے۔ پھر اللہ اس کو بتاتا ہے کہ تو نے کیا کھانا۔ ہم تو اپنے بچے کو 3 سال تک بتاتے رہتا ہے اے کھاؤنا اے نہیں کھاؤنا، وہ نکلتے ہی جانتا ہے یہ دانا
دانا ہے، یہ روڑا ہے، روڑا میں نے نہیں کھانا، دانا میں نے کھانا ہے. کیا کمال. بلا وهو الخلاق العلیم. سبحان. مچھلی نر مادہ پانی میں ملتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، وہ پانی میں ملتے ہیں، اور پانی میں مچھلی انڈے دیتی ہے. اور ٹراؤٹ مچھلی کتنی سی ہوتی ہے؟ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور وہ سب سے مزے کی مچھلی ہوتی ہے، اور برفانی پانی میں رہتی ہے. تھوڑا سا گرم پانی آ جائے مر جاتی. گلگت کی طرف، ناران کی طرف ہوتی. وہ 3000 انڈے ایک ٹراؤٹ نے تو نہیں دیے. کتنے ٹراؤٹ ہیں دنیا میں؟ وہ سب سے بچوں کے نکلنے کا وقت الگ الگ ہے. کس طرح ان کو نکلنے کا علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ نکلتے ہیں. ویل مچھلی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 من کا ہوتا ہے. ویل مچھلی کا بچہ 9 من کا ہوتا ہے، اور وہ بھی چلتے چلتے پیدا ہوتا ہے. وہ چل رہی ہوتی ہے ماں، اور پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے دودھ تک پہنچتا ہے، اور اسے پانی میں تیرتے ہوئے اس کا دودھ پیتا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم. کیا خالق. ایک ہی پانی ہے، اس سے کتا بنتا ہے، اسی سے شیر بنتا ہے. شیر کی داڑھ، شیر کی پکڑ، اس میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کون پیدا کرتا؟ کیا مثال. سانپ میں زہر کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور جو ہی سانپ کے بچے نکلتے ہیں فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ سپنی جو ہے اسے جب بھوک لگے اور اسے غذا نہ ملے تو اپنے ہی بچے کھا جاتی. یہ واحد کیڑا ہے جو اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے. تو ان بچوں کو کیسے پتا ہے کہ ساڑی ماں نو بھوک لگی تو سانو کھا جائے؟ وہ فوراً دوڑ لگا دیتے اور ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، اور ماں کو دیکھتے ہی نہیں. تو انہیں کون بتاتا ہے کہ یہاں زہر کی تھیلی ہے؟ پھر قربان جاؤں، وہ تھیلی کے آگے ایک نالی ہے، وہ نالی آگے ایک دانت ہے. ہمارے دانت تو ٹھوس ہیں، سانپ کا دانت اندر سے کھوکھلا ہے. وہ اس کھوکھلے دانت کے اندر نالی جا کے فٹ ہوتی، اور عرش والا اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر تیرا ہتھیار میں نے رکھ دیا ہے. اسے کون سکھاتا ہے کہ مجھے کاٹنا ہے اور میرا کاٹا ہوا مر جائے گا پھر میں اسے کھا دوں؟ بلا وهو الخلاق العلیم. کیا کہنے اس بنانے والے کی. اس میں ایک انسان بھی بنایا. یہاں بھی کیسا خالق. یہ میرا انگلی کا پورا دیکھ رہے ہو، دنیا میں 7 ارب انسان گنے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، 8-9 ارب ہوں گے. افریقہ کے جنگلوں میں کون جا کے گنے گا؟ کانگو کے جنگلوں میں کون جا کے گنے گا؟ تو یہ 10 انگلیاں. اگر 7 ارب ہی ہوں تو یہ 70 ارب ہو. 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیاں. یہ جو یہاں اللہ نے ایک لکیروں کا جال بچھایا ہے جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں، 70 ارب انگلیوں میں سے کسی ایک کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ یہ جو یہاں میرا پرنٹ ہے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے کب یہ بات بتائی کہ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علم کھلا سائنسدانوں پر کہ انسانی پوروں پہ بنے ہوئے جو انگلیوں کے اوپر جو بنے ہوئے دائرے ہیں، جو لکیریں ہیں، یہ ایک ہی دوسرے سے نہیں ملتے. 19ویں صدی کے شروع میں. اور میرے رب نے پہلی صدی میں اپنے حبیب پہ قرآن اتارا تو ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ. کیا کہتے ہو کہ میں تیری ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بھلا کیوں نہیں؟ قادرین، میں اس سے آگے بھی قدرت رکھتا ہوں. الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی واپس کر کے تجھے دکھاتا ہوں. تو کہتا ہے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ میں تیرے پورے بھی تیرے ہی ہوں گے، ملا کے ویکھ لمی، انگوٹھا لا کے بھی ویکھ لوں. کیا خالق ہے میرا رب. 7 ارب انسان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں تو 14 ارب آنکھیں ہوں گے. اور روشنی کے رنگ ٹوٹل 7 رنگ ہیں روشنی. اللہ ان 7 رنگوں کو کس طرح آپس میں مکس کرتا ہے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے اب موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کیا کمال ہے. صرف پیچھے 7 رنگ ہے، ان کو مکس کرنا یہ ہے خلاق. ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا ہی نہیں. یہ کیا کمال. چلو یہ تو 2 ہیں. یہ جو ساؤنڈ باکس ہے یہ سب کا ایک ہی ہے. ساری دنیا کے انسان یہاں سے بولتے ہیں اور سب کا ایک ہے. کیا ایک کی آواز دوسرے سے ملتی؟ فون پر وہ ہیلو کرتا ہے اور آپ پہچان لیتے ہیں
طارق جمیل بول رہے ہو؟ حالانکہ تو شکل تو دیکھی نہیں، خالی ہیلو سنا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی قدرت ہے میرے اللہ کی، اس چھوٹے سے ساؤنڈ باکس سے آواز کی ٹون جو نکالتا ہے، جو تال نکالتا ہے، وہ سب کی جدا 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 جدا۔ 2 پاؤں ہیں، اس پہ چل کے ہر کوئی آتا ہے، ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ اندھیرے میں آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شاہد آ رہا ہے، اندھیرے میں آپ پہچان لیتے، اس کی چال سے پہچان لیتے ہیں کہ ہر ایک کی چال دوسرے سے جدا ہے۔ کیا میرا رب خالق، کیا مالک ہے۔ پھر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم جو 2 مخلوق ہو، انسان اور جنات، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وسخر لکم ما فی البر والبحر، یہ قرآن ہے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے لے کر آسمان، بحر پانی بھی، خشکی مٹی بھی، پانی بھی، اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ تم نے میرا بن کے دکھانا ہے اور مجھے راضی کر کے آنا۔ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان میں نے تمہیں عزت دی ہے بطور انسان۔ تو کافر ہے، وہ مشرک ہے، ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ ہے، وہ دہریہ ہے، وہ مسلم ہے، شرابی، جواری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اسے تم بے عزت کرو، یہ کوئی ہے جچنے والی بات؟ اللہ جو عزت دے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، تو ان کا مہمان آیا، وہ 3 دن گزر گئے تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ تھوڑا منہ میں ڈال لی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھو، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پلیٹ اٹھا لی، کہ اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گئے اور کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، ایک وقت کے لیے تیرے پاس بھیجا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، یہ تو میرا اس کا واسطہ ہے کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بھیجا تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اسے واپس بلاؤ، اسے کھانا کھلائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کافر کے پیچھے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بن گیا ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈو اور اسے ذلیل کرو، اس کی ساری کمیوں پہ کاٹا پھیر دو، اس کی ساری خوبیوں پہ کاٹا پھیر دو، اور ایک جو مکھی کے برابر کمی نظر آئی ہے اسے اٹھا کے ہمالیہ پہاڑ بنا دو۔ آ جا بھائی آ جا، ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اوے آ جا بھائی آ جا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کھانا کھا لے۔ انہوں نے کہا تو پہلے کیوں اٹھایا تھا؟ کہا اب میرے اللہ نے تیری سفارش کی ہے کہ میرے بندے کو کھانا کھلا۔ انہوں نے کہا تیرا رب تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی اس نے مجھے میری سفارش کی، چلو مجھے بھی اس کا بندہ بنا دے، لو کلمہ بھی نصیب ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، یہ قابل عزت قابل احترام ہے، جس جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی۔ جنت جہنم کے فیصلے تو اللہ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھائی گئی ہے۔ پھر میرے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا تو اسے پتا ہے نا کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا اور کیسا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہم اور آپ کیسے، یہ ہم کیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، سن کیسے رہے، بول کیسے رہے۔ اتنی بڑی زبان ہوتی ہے زرافے کی، وہ کیوں نہیں بولتا اگر زبان ہی بلاتی ہے؟ میری 2 انچ کی زبان ہے اور میں بولے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نوخن کیسے نکل آتا ہے؟ آگے سے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بال کیسے بڑھتے ہیں؟ جھڑ کیسے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو کوئی گنجا رہتا؟ ہم تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چلو یہ ہاتھ میں ہلا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں بول رہا ہوں ارادے سے، لیکن میرے اندر ایک نظام چل رہا ہے، اس پہ میرا کب قبضہ ہے؟ میرے دل کی دھڑکن، میری رگوں میں خون کا دوڑنا۔ کیا عجب بات ہے یار کہ اندر میں اللہ نے وہ حرارت پیدا کی ہے، خون جیسا گہرا مادہ پانی کی طرح دوڑتا ہے، اور ذرا سا کٹ لگے اور وہ باہر آ جائے تو آتے وہ جم جاتا ہے۔ اندر کیا نظام ہے کہ ایسے گہرے مادے کو جمنے نہیں دیتا۔ اب دیکھو کٹ لگا کے باہر آئے تو جم جاتا ہے۔ سبحان بلا وهو الخلاق العلیم۔ تو اللہ ہمیں ہمارے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، پہلی بات، اے میرے بندے میں نے تمہیں کمزور پیدا کی، مرد عورت سب برابر۔ پھر کہتا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
پھر تو جلد باز بھی بڑا ہے میرا بندہ، یہ میں نے تیرے اندر رکھا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بھی بہت ہے، 100 تیرے کام کر دوں، ایک نہ کروں تو میرا گلہ شروع کر دے۔ اور دنیا میں بھی ایسی ہے۔ اب میں تو لوگوں کی خدمت کا اللہ کام مجھ سے لے رہا ہے پچھلے 40 سال سے، تو ہمارا رعایت سسٹم ہے، پشتوں سے ہمارے پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے ایک پوری نہ کرو تو میاں صاحب تھوڑے کو لبھے ہی کچھ نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ناشکرا، بیوی کے 10 کام کر دو، 11واں نہ کر سکو تو کہے گی تیرے گھر ویکھے ہی کچھ نہیں، اور بیوی تمہاری 10 خدمتیں کر کے ایک نہ کر سکے، کہتے تمہارے جیسی کوئی بدتمیز بیوی کوئی نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بخیل بڑا ہے، تجھے جوڑنے کا بڑا شوق، جمع مالاً وعددہ، جمع کرتا ہے اور جوڑتا ہے اور گنتا ہے، اتنے ہو گئے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، خرب ہو گیا، اور مرکبر آ گئی تو چل بیڑا بڑھ گیا، سارے ارب خرب بچے رہ گئے، او جا کے ٹوئچ پہ گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بخیل بہت ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے تجھے غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے، یہ پٹھانوں کو تو بہت ہی جلدی آتا ہے، میرے بندے تجھے غصہ بہت آتا ہے، بڑی جلدی آتا ہے۔ كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارے فالٹ، ہماری کمیاں جانتا ہے، پورا ایکس رے کر کے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا۔ تو اب اگر اللہ ہم سے 100/100 نمبر مانگتا تو کوئی بھی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے کہ وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، باقی انسان تو معصوم نہیں۔ اب اگر اللہ یہ کہتا کہ پرفیکشن چاہیے، پورے صحیح ہو کے آؤ ورنہ آ گئے، تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکتا۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، انہوں نے کہا تمہاری نیکی اور بدی کو تولوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے تو جنت میں ڈال دوں گا، تمہارے وہ گناہ سارے آف کر دوں گا، گناہ بڑھ گئے تو پھر چاہوں گا معاف کروں، چاہوں تو جہنم میں ڈال۔ حکومت پاکستان بھی کتنی مہربان ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں تو سارے زندگی 33 نمبر والا ہی تھا جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا، کیونکہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، شوق تھا گلوکار بننے کا اور فلموں میں جانے کا۔ وہ علم میرے پاس آج بھی بہت زیادہ ہے، وہ کم وقت بھولتا ہی نہیں ہے، اور وہ کتابیں میں نے کبھی پڑھی نہیں۔ 33 نمبر ٹارگٹ تھا، 33 آ جا، میں فیل نہ ہوں بس، باقی خیر۔ تو یہ حکومت پاکستان یہ ہمارے 67 نمبر معاف کر دیتی اور 33 جو لیے ہیں اس پہ پاس کر دیتی، تو کیا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، ایک یعنی 50 ہو جائیں فرق، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت، وہ آخے گا ہیک طلب بھی جانی ہے، اماں کولو ابے کولو۔ اب جب وہ ڈھونڈنے نکلے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا، سارے منکر ہو جائیں گے، کیا پتا اسی تمہیں دے دیں تو شاید ہماری یہی گھٹ جائے، ہم 2 دفعہ چلے جائیں، نہ آ گئے نا ہم نہیں دیتے، تو وہ بڑا پریشان ہوگا۔ تو ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور کہے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بس بھائی ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میری نیکی اور بدی برابر ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی لیا، کسی سے بھی لیا، میں تمہیں جنت میں ڈالوں۔ تو وہ کسی نے بھی نہیں دی، اب میرے لیے 2 دفعہ۔ وہ کہے گا ابشر، کہے گا خوش ہو جا، کہے گا کیوں؟ کہ میں دیتا ہوں۔ کہے گا میری اماں نے نہیں دی، ابا نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، بیٹوں نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، تو مجھے جانتا نہیں، تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، تو اپنے پاس رکھوں تو بھی مجرم ہوں اور تجھے دے دوں تو بھی مجرم ہوں، تو تیرا تا کام بن جائے، جا وہ چھلانگے لگاتا ہوا آئے، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دی؟ آج تو ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں، کہ وہ فلاں بندے نے کہا ہے، کہ اس کو بلا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیوں دے رہا؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک چیز ہے، یہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، یہ نہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں،
تو میرے جی میں آیا کہ تیرے بندے کا تو بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، پاس نمبر مانگے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، کس کے مقابلے میں گناہ ہیں، وہ گناہ کمزور پڑ گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے ذمہ دار تھے، وہ گالیاں بہت دیتے اور ذکر بھی بہت کرتے، تو ادو سبحان اللہ ادو نہ تیرے فلاں، تو وہ موت کے بعد کسی کو ملے تو اس نے پوچھا میاں صاحب آپ بڑی گالیاں دیتے تھے اور ذکر بھی بڑا کرتے تھے، کیا بنا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری گالیاں اور میرے ذکر کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری معافی ہو۔ اللہ پرفیکشن نہیں مانگا، اللہ گنجائش دے رہا ہے، اور ہم خود جیسے بھی ہوں دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو کے چلے۔ ہم عام سی مثال ہے، ہمارا پورا علاقہ ذمہ داروں کا ہے، ہر وقت ان کو نوکروں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میرے پاس نوکر ختم ہی نہیں ہوتے، جو آ جاتا ہے وہ خود جائے تو جائے، جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میں گنجائش دیتا ہوں، پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں، اور باقی کہتا ہے پانی کیوں رڑ گیا، ایتھے بوٹا کیوں سوکھ گیا، پھر ماں بہن کو خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، یہ ہے میرے نبی کے اصول، اور شراب ان سے چھوٹی نہیں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ روم کی جنگ میں قید ہو گئے 300 ساتھیوں کے ساتھ، تو اس میں جب وہ روم کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹے بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ وہ فرمانے لگے ساری دنیا دے دے مجھے اور کہے کہ آنکھ بند کر تو عیسائی، کھولے تو مسلمان، نے ایک لمحے کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور تو مجھے 7 زمینیں دے دیں تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کو لٹکاؤ اور اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگاؤ نہیں، اس کے دائیں بائیں سے تیر چلاؤ۔ تو انہوں نے اس کو لٹکایا اور تیر چلاتے رہے، تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے، پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے، سارا دن یہ مشق ہوتی رہی۔ پھر اس کو اتارا، نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا ویسا کرو، تیل کو کڑا میں ڈال کے نیچے آگ جلاؤ، جب وہ کھولنے لگے تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 کو اس میں پھینک دو، اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائیت کی طرف نہ آئے تو اسے بھی پھینک دو۔ تو ان 2 کو انہوں نے پکڑا اور ان کے سامنے تیل میں ڈال دی، ویسے ابل گئے، جل گئے۔ تو جب ان کو پکڑا تو وہ رونے لگے، تو انہوں نے اس سردار کو پیغام دیا کہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ تو رومی سردار نے بلایا، کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی جو پہلے ہے۔ کہا تو روئے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے موت کے ڈر سے رویا؟ اس نے کہا ہاں، نہیں میں اپنی بے بسی کے رویا۔ اس نے کہا کیا بے بسی؟ کہا بے بسی یہ ہے کہ میری ایک جان ہے اور وہ چند سیکنڈ میں راکھ ہو جائے، کاش میرے بدن جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو آگ میں اللہ پہ قربان کرتا۔ تو وہ رومی سردار سختے میں آ کہنے لگا میرا ماتھا چوم لے میں تجھے آزاد کر دوں۔ کہنے میری شرط ہے میرے ساتھیوں کو بھی، ان کو آگے بڑھ کے آپ نے ان کا ماتھا چوما، اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو واقعہ سنایا تو آپ نے سارے مدینے کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا، پھر ان کو ممبر پہ بٹھایا کہ حق علی المؤمنین ان یقبلوا رأسہ، سب ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کے ماتھے کو بوسہ دو۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَبْدَأُ، سب سے پہلے میں پہل کروں گا۔ حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سارے مدینے والوں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، شراب نہیں چھوٹی، جس سے اللہ کا درگزر کرنا یہ مزاج شریعت ہے۔ یہ پکڑ دکڑ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، خانقاہی مزاج ہے یہ، اور میں مدرسے بھی تو چلاتا ہوں پچھلے 25 سال سے، یہ مدرسے کا نظام ہے۔ اب اس کو نکال دو، یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اس کو نکال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے۔ تبلیغ تو نبی کا کام ہے، نبی کا مزاج کدھر ہے؟
پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے تو چلی. میں فیصل آباد سے گھر جا رہا تھا جب یہ موٹر وے نہیں تھا، تو وہ آگے چوک پہ ہمارے ساتھی ہے، میرا دوست ہے ابو بکر، اس کا پیٹرول پمپ. تو وہ ڈرائیور نے دیکھا نہیں، میں تو ویسے نہیں دیکھتا، تو اس نے ڈیزل والے وہ جو تھا پمپ اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے ڈیزل بھر دیا. وہ تھی کراؤن تھی بڑی وہ پیٹرول والی. وہ سٹارٹ ہو کے جب ہم نے وہ پیٹرول پمپ کا فرش پار کیا تو بند ہو گئی. میں کہا کیوں ہے؟ جی پھلی پی گیا. میں کہا کیوں ہے؟ جی لگتا ہے میں ڈیزل پہ آ بیٹھ. میں کہا تیرا بڑا غرق ہو گیا. میں نے کسی بس سے چڑھے سے کی کر سکتا. پھر میں نے ابو بکر کو فون کیا، وہ اپنی گاڑی لے کر آیا، وہ مجھے چھوڑنے گاؤں گیا اور اس نے وہیں وہ ساری گاڑی صاف کروائی، ڈیزل نکلوایا، پھر اس میں پیٹرول ڈالا، پھر وہ شام کو پہنچا. تو دعویٰ کرتے ہو یہ نبی والا کام ہے، یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے، تم اس میں ڈیزل ڈال کے چلا رہے، کیسے چلے؟ نہ صفات رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزہ میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس. نہ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہو. حیات الصحابہ تمہارے لیے لکھی مولانا یوسف نے، وہ نہیں پڑھتے ہو. میں واحد آدمی ہوں جس نے 5 دفعہ حیات الصحابہ تینوں جلد صحابہ کو پڑھو گے، نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے چلنا ہے. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے بڑے صحابہ میں ہیں. شراب کی عادت، ان کو حد لگتی تھی، توبہ کرواتے تھے، کچھ انبا پھر شروع کر دیتے. صحابی ہیں، بشر تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے. ہاں ان کے لیے اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرا محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں ڈالوں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی بنے اور فتح مکہ کے بعد جو تیرے ساتھی بنے، ان دونوں کو میں برابر نہیں کروں. ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے کہ سب کے سب کو جنت دوں گا. یہ ہے ان کا کمال. نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ مغفور تھے، اللہ نے بخش دیے. تو حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی قادسیہ، 9 دن چلتی رہی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر، اور 36,000 کا لشکر، اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر. ان کا سالار رستم تھا اور ادھر حضرت سعد تھے. تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح کبھی موج ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا. تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید کر دی. تو جو جیل کا دروازہ، کمرے کا دروازہ تھا، وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا. تو ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا. سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اوپر ایک قلعہ تھا، اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے. وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا. اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور ابو محجن بے قرار. اتنے میں آپ کی حضرت سعد کی بیوی سلمہ گزری. کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے. اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا، تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے. اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہن لوں. وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کفا حزنن، بہت بڑے شاعر، ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیہ. میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا. اذا قمت عنان الحدید وغلقت علی مصاری قد تسم المنادیہ. جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں اور سامنے جیل کی دیواریں، ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک باز گشت بن جاتی. 2 شعر اور بھی تھے، یاد نہیں رہے. حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے کھول دیا دروازہ، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی. انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح اور
ایک طرف سے آئے، جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کی. ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، ایک آدمی، ایک آدمی. کون سا؟ صحابی ہے، لیکن پہ کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا، اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دی. پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے، وہاں جا کے حملہ آور ہو، اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کونتے ہوئے ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا. تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا. انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا. حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، کہنے کہ یہ کون آ جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا. پھر غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے، اور وہ جیل میں ہے، اور گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے، اور میرا گھوڑا استبل میں ہے. پتہ نہیں یہ کون ہے. شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا، اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے. شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار کٹھے ہوئے. سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی. کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے. تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی رہی؟ تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولت سولت ابی محجن، حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے. والوثبت وثبت فرسی، اور گھوڑے کی جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے. پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا اسبل میں، پتہ نہیں کون تھا. تو سلمہ کہنے لگی اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دے؟ کہنے لگی نہیں. کہا وہ ابو محجن ہی تھا. ابو محجن بے اصول ابو محجن ہی تھا. کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو. بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے فوراً اسے حاضر کیا گیا. تو ان کو لایا گیا تو حضرت سعد نے ان کو گلے لگایا کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا. کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا. لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے. لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے ہو سکتا ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں. کتنے سونے جیسے ساتھی ضائع کر دی. بیوی سے خامن چاہتا ہے پوری میری مان کے چلے، ایک بات میں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی سختی آ جاتی. بیٹے ایسے تیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکا کے چلے، ذرا بیٹے سے ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کا یا تھپڑ ہوتا ہے یا جوتا ہوتا ہے. نوکر سے ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے، یعنی ہم گنجائش نہیں دیتے. معافی کوئی نہیں ہمارے دربار، ہمارے ماحول میں معافی کوئی نہیں. اور میرے نبی کے دربار میں معافی ہے، معافی. ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سلمہ. یہ آپ کے خاندان کی باندی تھی، بنو عبد مناف کی، اور آزاد کر دیا تھا. وہ طوائف تھی، گاتی تھی. وہ آ گئی مدینے اور آپ سے کہنے لگی بھوک سے مر گئی ہوں، میری مدد کرو. کون ہے؟ طوائف. آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے، کوئی تبلیغی صاحب ہوتے تو کہتے اس کو باہر چھوڑ کے آؤ. آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ سنو. انہوں نے کہا نہیں پڑھتی. اب تو بنتا تھا کہ اب کہتے دفع ہو جا. پھر آپ نے کہا تو بڑی گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں جب سے بدر میں بڑے سردار پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے، نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے. میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کر. یہ تبلیغ کا مزاج. تبلیغ کا کام تو تب نبوت والا بنے گا جب نبوت کا مزاج بھی سمجھو. میرے خیال میں تمہیں اس کو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام جانتا ہو. شاید کوئی ایک آدھ ہو اتنے بے خبر ہو اپنے نبی کی زندگی سے. جس کا کام ہے اس کو تو پڑھو وہ کیسے کر کے گئے. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد، دوپہر کو آرام کے لیے لیٹ گئے.
تلوار لٹکا دی کیکر پر، آنکھ لگ گئی۔ ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام تھا غورث، اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کو ایسے یہاں نوک ماری۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو سامنے کھڑا ہونے ایسے سیدھی کر، کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار چھوٹ گئی۔ اب تلوار آپ نے اٹھا کے ایسے سیدھی کی، اب بتا کون بچائے گا تجھے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، کن خیر آخر دن۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ جرم کیا ہے؟ قتل نبی، اور اس پر اللہ نے قدرت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا جاؤ آزاد، جاؤ معاف کی، اس کو معاف کر دیا۔ کہ دو روایتیں ہیں، بعض میں ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، بعض میں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیو، اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ وہ اللہ ہے، اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ آپ کیوں دوربینیں لگا کے دیکھتے؟ کیوں اللہ نے زنا پہ 4 گواہ مانگے؟ آج تک 1447 سال میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، پھر ان پر حد لگاؤ۔ پوری تاریخ میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، ذاتی اقرار پر لگی۔ یہ چھپانے کے لیے ہے، مزاج شریعت چھپانا ہے۔ مائدہ سے میں آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی زنیتو، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ تو آپ کہتے پکڑو اس سے اور لگاؤ حد۔ آپ نے منہ ادھر پھیر، کہ جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا، آپ کو پتا تھا کیا۔ وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آ، یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے، میں نے زنا کیا۔ آپ نے منہ ادھر پھیر، جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر یہاں آ گیا، یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر منہ ادھر پھیر لیا، نہیں کیا، جاؤ نہیں کیا۔ جب انہوں نے 4تھی دفعہ بھی کہہ دیا تو 4 گواہ کے برابر ہو گیا۔ تو پھر آپ نے کہا یہ پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو ایک بھی کہتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو بھگا دیتے۔ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے کہا نشے میں تو نہیں؟ ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو اٹھا دیتے۔ کہا نہیں جی نشے میں بھی نہیں۔ کہا اچھا حد لگاؤ۔ کہ پہلے گئے ابو بکر کے پاس کہ میں نے یہ کیا ہے، ان کا اللہ نے چھپایا ہے، توبہ کر بس کافی۔ پھر قرار نہیں آیا، پھر گئے عمر کے پاس کہ عمر مجھ سے یہ ہو گیا ہے، کب توبہ کر، اللہ نے چھپایا ہے، بس یہیں رکھ۔ پھر چین نہیں آیا، پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس، وہ انصاری تھے، کہ ثابت مجھ سے یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دیں۔ اس پر حد لگی تو آپ نے ثابت بن حزال کو گلا دیا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ بھیج۔ یہ مزاج اسلام اور مزاج دعوت، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا، آسانیاں دینا، سہولت دینا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اقرا پہلا حکم آیا ہے، اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا، اتلو کا مطلب ہے بے سمجھے پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا۔ اقرا سمجھ کے پڑھ میرے نبی، بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو امت ہے ہی اس کے لیے۔ تو جب اصل تصویر آپ کے میرے سامنے نہیں ہوگی تو ہم نقشہ کیسے سمجھیں؟ اصل تصویر تو میرا نبی ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج یہ تشکیل کروں گا کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ میں نہیں کہتا ہوں ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، سمجھو کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے اصول کیا۔ احد کی جنگ ہو رہی اور جنگ میں ایک آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی جان مار ہے۔ آپ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ تو ابو دجانہ اس کے پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے۔ تو لڑتے لڑتے جب زخم زیادہ اس کو لگے تو اس نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا۔ وہ کافر تھا، میرے نبی نے اس کو ساتھ لیا، کافر ہو کر جنگ احد میں ساتھ لیا۔ دعوت کے کام میں یہ اتنی گنجائش ہے، منافقوں کو گلے لگا کے رکھا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتار دیا تھا، آپ نے کہا باہر نکالو۔ اس کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، آپ پانی پی رہے تھے، تو عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاؤں گا، شاید کلمہ پڑھ۔ تو وہ بچا ہوا پانی گلاس میں لے کر آیا
کہنے لگا یا ابت اسقر، ابا یہ پی لو. تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچایا ہوا جھوٹا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا اگر اپنی ماں کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ واپس گئے. یا رسول اللہ وہ حد کراس کر گیا میرا باپ، مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں. آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، اس کی خدمت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. آپ نے تو اس کو نہیں چھوڑا. اور جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ آئے. یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دیں، شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے. آپ نے کرتا اتار کے اس کو دے. آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ بھی بتا رہا ہے یہ کون ہے. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے کہا پڑھا دوں. آ کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے. کہ پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کر یا نہ کر، تو مجھے اختیار دیا تو میں کرتا ہوں، شاید اللہ معاف کر. جنازہ پڑھ. وہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے کیسے باہر نکالو. باہر نکال کے اپنے رانوں پہ رکھا اور اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے نقد کلمہ پڑھا. 100 منافقوں نے. یہ میرے نبی کی زندگی. صحابہ اللہ کے نبی سے کی رائے کے خلاف رائے دے رہے ہیں. یہاں جیسے آپ فرمائیں یہ بزرگوں نے کہا بدر کی لڑائی میں آپ نے خیمے لگائے، جبریل نہیں آئے. حباب بن منذر کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی. یا رسول اللہ یہ خیمے آپ کا حکم ہے یہاں لگائیں؟ آپ نے کہا نہیں، میری رائے ہے. کہ پھر یہ ٹھیک نہیں، یہ خیمے یہاں نہیں وہاں لگائیں، وہاں پانی ہے. اب جبریل آیا. یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں جو حباب کہہ رہا اس پہ عمل کیا جائے. پہلے کیوں نہیں آیا جبریل؟ خیمے لگانے سے پہلے جبریل کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ امت کو سبق سکھانا تھا کہ نبی کی رائے کے خلاف بھی رائے دی جا سکتی. آپ نے یہ نہیں کہا تو میں نبی ہوں تو میری رائے کے خلاف بات کرتا ہے. جبریل آ گئے، حباب ٹھیک کہہ رہا. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی عصر کی اور بیٹھ گئے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے ذوالیدین، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ نماز 2 رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، نہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز 2 رکعت ہوئی ہے. تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی، بزرگ فرما رہے ہیں. یہاں کون ہے؟ نبی فرما رہا. تو نے کہا بعض ذالک قد کان، یہاں قد میں جو طاقت میں کیسے سمجھاؤں؟ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز 2 رکعت ہو گئی. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالجدین، یہ ذوالجدین صحیح کہہ رہا ہے؟ تو پھر سب نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہے. آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا. پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت مزید پڑھائیں، یعنی دوبارہ 4 نہیں پڑھی، اسی پر 2 رکعت مزید پڑھائیں. میرے نبی نے یہ ماحول. حضرت بریرہ کی شادی کی حضرت عائشہ نے حضرت مغیث کے ساتھ. حضرت بریرہ باندھی تھی حضرت عائشہ، انہوں نے اس کو آزاد کر دی. باندھی جب آزاد ہو جائے تو اسے حق ہے اپنے نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے. تو بریرہ نے نکاح توڑ دیا. بریرہ خوبصورت تھیں، مغیث ذرا شکل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، بڑے صحابی ہیں. اب وہ مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے روتے، وہ آگے وہ پیچھے. ایک دن آپ نے کہا یہ بھائی مغیث کو دیکھو بیچارے کا کیا برا حال ہے، بریرہ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. تو آپ نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ اس سے دوبارہ نکاح کر دے. کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں. کہ آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے. کہ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کرتی. تو آپ کہتے دیکھو یہ بڑوں کی نہیں مان، کتنی گستاخ ہے. آپ نے کہا ٹھیک تیری مرضی ہے. نہیں کیا. حضرت جمیلہ آئیں رضی اللہ عنہ، پہلا خلا. کہ یا رسول اللہ میرا خامن ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابہ میں بدری ہیں، یمامہ میں شہید ہو، میرے بہت اچھے خامن، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا دل ہٹ گیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے الگ کیا جائے. سبحان اللہ. آپ ثابت کے فضائل سناتے. آپ نے کہا جو ثابت نے تجھے مہر میں باغ دیا ہے واپس کرتی ہو؟ کا سب کچھ واپس کرتے. نکاح نہیں کروں، ساتھ نہیں رہوں. عمل کا ثابت اسے طلاق دے دو. ہم نے طلاق دلوا دی. میں سب آپ کو نبی کی زندگی سے بتا رہا ہوں. میرے پاس تو یہی مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے
میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے، کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْطُونِ، اور میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھ پا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع